دیکھیے، جماعت اسلامی کا تو ڈے ون سے ایک موقف ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، اور پاکستان میں بھی جماعت اسلامی نے گو امریکہ گو کی تحریک چلائی ہے اور عوام کو بیدار کرنے اور ان کو شعور دینے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اپنی حکومت کو بھی ہمیشہ یہی توجہ دلائی ہے کہ افغان طالبان کے مقابلے میں امریکہ کا ساتھ نہ دیا جائے، امریکہ پر اعتماد نہ کیا جائے، امریکہ کے کھیل کا حصہ نہ بنایا جائے۔ لیکن ہمارے کچھ بزدل حکمرانوں نے وہ کام کیا جو تاریخ میں ہمارے پاکستانیوں کے دامن پر ایک بدنما داغ رہے گا، کہ کس طرح انہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ خود پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا تھا، اور یہ بہت شرمناک کھیل یہاں کھیلا گیا ہے جس کی ہمیشہ جماعت اسلامی نے مخالفت کی ہے۔ اور اب بھی طالبان کی طرف سے بھی جماعت اسلامی کے ساتھ رابطے ہیں، ہمارے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے، ان کی شورا کے لوگ ہیں، یا یہاں پر ان کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، درجہ بدرجہ ان کے ساتھ رابطے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے افغانستان افغانوں کا ہے، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ کوئی بھی صلاحیت ہمارے کارکنان کی ہے تو دنیا میں کسی بھی ملک میں اسلامی تحریک کے کام وہ صلاحیت آ سکتی ہے کسی بھی شعبے میں، تو ظاہر ہے ہماری جو بھی صلاحیت ہے وہ عالم اسلام کی امانت ہے، وہ امت کی امانت ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہے وہ ایک خاندان ہے، ایک امت ہے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے روابط ہو، لیکن امریکہ کی جو مخالفت اور مقابلہ ہے یہ ہمارا ایک مشترکہ ہدف ہے، اس لیے کہ امریکہ کسی صرف ملک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک استعماری نظام کا نام ہے، یہ ایک دجالی فتنہ ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو اس لیے اگر ایک جگہ پر ان کو شکست ہوئی ہے تو یہ تمام دنیا میں اسلامی تحریکوں کی کامیابی ہے۔ دیکھیے، اس سے کامیابی کے نتیجے میں تو دنیا بھر میں جو اسلامسٹ ہے، اسلامی تحریکوں کے کارکنان ہیں، ان کا مرال بلند ہوا ہے، اور خاص کر جو امریکہ کا رعب تھا عرب دنیا میں بھی تھا اور دوسرے علاقوں میں، وہ رعب میں کمی آئی ہے، اور ہر دنیا کا مسلمان اب سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح افغانستان کے لوگوں نے ایک بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور اپنی تمام شرائط منوائی ہے، تو اس ایٹیچیوڈ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ دیا ہے، ایک راستہ بھی دکھایا ہے۔ ہمارے ساتھ جن لوگوں کا رابطہ ہوا ہے ان کے ساتھ ہم نے یہ بات شیئر کی ہے کہ افغانستان میں وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام کے حق میں تھے، اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور اسلامی نظام کے خاطر انہوں نے روسیوں کے خلاف طویل جہاد کیا، اور پھر طالبان نے امریکہ کے خلاف طویل جہاد کیا۔ تو یہ نیچرل اتحادی ہے، اس لیے کہ ان کا منزل اسلامی نظام ہے اور اسلامی انقلاب ہے اور قرآن اور سنت کی بالادستی ہے، اور استعمار روسی ہو یا استعمار امریکہ ہو، ان کے مخالفت اور ان کے دشمن ہے۔ تو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہی مجاہدین بھی اور طالبان بھی آپس میں مل جائے، ایک دوسرے کو اعتماد دے دے، ماضی کی بجائے ایک روشن مستقبل کے خاطر قدم سے قدم ملا کر چلنے کا فیصلہ کرے، تو اس کے نتیجے میں بہت مضبوط حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اور اب تک جو طالبان کی جو قیادت ہے اس نے جو اعلانات کیے ہیں اس میں یہی چیز ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو ساتھ لینا چاہتے ہیں جو طالبان کا جو اصل ہدف ہے اسلامی نظام کا قیام، اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو ہماری دعا بھی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ جتنے لوگ افغانستان میں استعمار کے خلاف ہے اور اسلامی نظام کے داعی ہے تو وہ سب ایک صف میں کھڑے ہو اور ایک دوسرے کو قبول کرے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہو ہی جائے گا۔ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ٹھیک راستے پر چلے جس کا انہوں نے اعلانات کیے ہیں اور اب تک اپنے رویے کا اظہار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم نے تو ان کے ظاہر کو دیکھنا ہے، اور ان کا ظاہر اب تک یہی ہے کہ انہوں نے تمام مخالفین کو معاف کیا
اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پرانے لوگ بھی ہیں، یہ نئے لوگ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے پرانے اور نئے ایک تسلسل ہے، تجربات کا بھی، مشاہدات کا بھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان مذاکرات میں انہوں نے اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھا تھا، اور دشمن کے اعصاب تو جواب دے گئے، وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ ظاہر ہے اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو دنیا بھر میں جہاں بھی امریکہ گیا ہے لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن ان کی اس غیر معمولی مزاج کی وجہ سے اس مٹی نے اس بیچ کو قبول نہیں کیا ہے جو بہت سارے ممالک میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے اور ان کو پازیٹیو دیکھنا چاہیے۔ اس وقت کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے کوئی غلطی نہیں کی ہو اور آپ اس وجہ سے شک میں پڑ جائے کہ غلطی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک جنگ کی کیفیت سے نکلے ہیں، اب ان کو چلنے دیں، اور اس چلنے میں اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت تو صرف امریکہ نے شکست نہیں کھائی ہے، انڈیا نے شکست کھائی ہے، جنہوں نے ہزارہ ارب ڈالر وہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے، اور انہوں نے طالبان کی اس کامیابی کو اپنے ایک شکست محسوس کی ہے۔ تو یہ انڈیا کی بھی شکست ہے، امریکہ کی بھی شکست ہے، اور ظاہر ہے ان کے بہت سارے لوگ ہر جگہ موجود بھی ہے۔ تو امریکہ کی جہاں سے نکلا ہے وہاں انہوں نے پھر خانہ جنگی چھوڑی ہے۔ یہ تو ان کی فراست ہوگی کہ وہ خانہ جنگی کی بجائے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے۔ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑا معرکہ تو یہی ہے کہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ دنیا اس کو تسلیم کرے گی تو ان کے لیے آسانیاں ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس حکومت کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ پہلے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خون خرابہ ہوگا اور خانہ جنگی ہوگی، اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ نہ خانہ جنگی ہوئی نہ خون خرابہ ہوا، اور ایک پرامن طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ اب اگر ایک پرامن انتقال اقتدار کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہو گئی ہے، ان کو تسلیم کرنے میں بھی دنیا کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میرے خیال میں دیکھیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب امریکہ اس کو تسلیم کرے تو ہم کریں گے۔ ہمارے اپنے مفادات ہیں اور امریکہ کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر افغانستان میں ایک درست اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ہمارا 1400 کلومیٹر لمبا جو بارڈر ہے یہ محفوظ رہے گا، یہ ایک پرامن بارڈر رہے گا، اور ہماری اس بارڈر پر کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ایک دوست افغانستان جو ہے نا ہمارے لیے نظریاتی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی بہت فائدہ مند ہے، اور وہاں خانہ جنگی اور کمزور حکومت ہو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کی موجودہ حکومت کے لیے لابنگ کرنی چاہیے، اور دنیا سے ان کو تسلیم کروانے کے لیے جتنا بھی جتن ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہ ہوگی گا، چائنا تسلیم کرے گا، روس اس کو تسلیم کرے گا، اور اسلامی دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے۔ زخم لگا ہے کہ انڈیا کو اور امریکہ کو، اس لیے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے مفادات کیا ہیں۔ بس ہماری یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، وہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے، اور اس کے کرنیں ہر طرف پھیل جائے، اس کی خوشبو عام ہو جائے، اور وہ دنیا کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے۔ تو یہ گزشتہ 1970 سے لے کر آج تک جماعت اسلامی کی خواہش ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب 70 کے بعد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی حسین احمد کو افغانستان بھیجا تھا، اور اس وقت وہاں کے منظم کی نظریات کا پرچار ہو رہا تھا، اور سرخ سویرے کی باتیں اور لٹریچر اور کمیونزم کا غلغلہ تھا۔ تو اس وقت سے جماعت اسلامی نے اپنے لٹریچر کو وہاں بھیجا، قاضی حسین احمد صاحب نے وہاں طلبہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور حقیقت میں
اس وقت جو ایک مومنٹ ہے اسلامی مومنٹ، اس کی بنیاد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک ہے جو انہوں نے برصغیر میں شروع کی ہے، اور ان کے اثرات افغانستان میں ظاہر ہو گئے ہیں۔ ہمارا جو اصل ہدف ہے وہ اسلامی نظام کا قیام ہے، اور ظاہر ہے اگر افغانستان میں طالبان اور نئے اور پرانے لوگوں کے آپس کے ایک مضبوط اتحاد کے نتیجے میں ایک نظام بنتا ہے تو اس کے اثرات پڑوسیوں پر بھی پڑیں گے اور اس کے بعد پوری دنیا پر پڑیں گے، اس لیے کہ جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے کہیں بھی اچائی ہوتی ہے تو وہ بھی عام ہو جاتی ہے، اور کوئی برائی ہو تو وہ بھی عام ہو جاتی ہے۔